السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارطغل فلم جو اس وقت دنیا بھر میں کئی زبانوں میں لانچ کر دی گئی ہے اور مسلمان مرد اور خواتین بالخصوص وہ لوگ جو دین اسلام کی تعلیمات علماء کرام حاصل اتنا نہیں کیے جتنا کرنا چاہیے، قرآن کے فہم سے، منہج صحابہ سے، صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ میتھڈالوجی اور احادیث کے علم سے دور ہیں، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک اسلامی تاریخ ہے، یہ دیکھنے میں کیا گناہ ہے۔ جس وقت میں نے پہلی کلپ میں اس بات کی وضاحت کی تو کئی فون کالز مجھے آئے اور بھائیوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کیوں روک رہے ہیں ارطغل فلم دیکھنے سے؟ اسلامی تاریخ اس میں بیان کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے جس سے جذبہ آ رہا ہے۔ پہلی بات، یہ اسلامی تاریخ نہیں ہو سکتی، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہو سکتی ہے۔ اسلامی تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی اور جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی زندگی۔ اسلامی تاریخ یہ ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ دوسری بات، اسلامی تاریخ اگر آپ جاننا چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ، اس کے بعد ان کے بعد والوں کا زمانہ۔ تو یہ زمانوں کے لوگوں کی زندگی آپ جانیے، آپ کو دین ملے گا، سمجھ ملے گی، انڈرسٹینڈنگ ملے گی، میتھڈالوجی ملے گی، آئیڈیالوجی ملے گی، اسلام کا صحیح نظریہ ملے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو مسلمانوں کی تاریخ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے اختیار کی بات ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے اختیار کی بات ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے اختیار کی بات ہے۔ لیکن یہاں پر دوسری اہم بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، کیا مسلمانوں کی تاریخ دیکھنے کے لیے اور مسلمانوں کی تاریخ پیش کرنے کے لیے کہ آپ اسلام کو مٹا دیں گے؟ کیا آپ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے؟ جب میں نے کسی بھائی سے کہا تو انہوں نے کہا وہ کیسے اسلام کی تعلیم ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم تو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے، جب مسلمانوں کی تاریخ میں ایک نوجوان لڑکی کو لایا گیا، ایک سے زائد ایکٹریس کو لایا گیا، لڑکے کو وہاں پر لایا گیا، لڑکا لڑکی کے قریب جاتا ہے، سینجول سینز وہاں پر پیش کیے جاتے ہیں، بے پردگی عورتوں کی پیش کی جا رہی ہے، تو کیا اسلام نہیں مٹا دیا گیا مسلمانوں کی تاریخ بیان کرنے کے لیے؟ تو دوسرا سوال آپ سے یہ کروں، اگر بات سمجھ نہیں آ رہی، وہاں جو ایکٹریس کام کر رہی ہے ارطغل فلم میں، اگر وہ آپ کی بہن ہوتی تو کیا آپ زمانے کو بولتے کہ آؤ میری بہن کو جو سو دیکھو کسی ایکٹر کے ساتھ کام کرنے والی ہے؟ کیا وہ آپ کی ماں ہوتی تو کیا آپ زمانے کے لوگوں کو بولتے کہ آؤ ہماری ماں کو کسی ایکٹر کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھو؟ ارے کیوں دیکھو بھائی؟ ارے بھائی مسلمانوں کی تاریخ بیان کر رہی ہے، اسلامی تاریخ بیان کر رہی ہے، کیا میں کہہ سکوں گا کہ میری بیوی یا میری بہن کو جو سو اس ایکٹر کے ساتھ جو سو کام کرتے ہوئے میں چھوڑوں؟ کتنی غیرت مر جانے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے، یعنی کسی بھی لڑکی کے ساتھ میں سیکس کرنا چاہوں مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے قریب بلوایا، بلا کر پوچھا کہ جس کسی لڑکی کے ساتھ تو زنا کی اجازت طلب کر رہا ہے مجھ سے، کیا میں تیری ماں کے لیے بھی کسی دوسرے مرد کو زنا کرنے کی اجازت دے دوں؟ کیا میں تجھے اب تیری بہن کے لیے بھی کسی دوسرے کو زنا کرنے کی اجازت دے دوں؟ اسے ایسا احساس ہوا، ایسا جھنجھوڑ دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ اس نے فوری توبہ کر لی۔ تو ایسے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ آپ توبہ استغفار کر لیں جو اس فلم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ بتانے کے لیے آپ اسلام کی تعلیمات کو نہیں مٹا سکتے۔ جب اپنی بہن کو آپ اس رول میں نہیں بھیج سکتے تو کیسے دوسرے کی بہن کو دیکھنے کے لیے آپ دنیا میں شیئر ٹیگ جو سو کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو؟ دوسری بات رہی بات اب یہ سیریل دیکھنے کی، یاد رکھیے انما الاعمال بالنیات حدیث ہے، آپ کوئی بھی عمل جب کرتے ہیں اس کی یا تو نیکی ملتی ہے اور اس کا یا تو گناہ ملتا ہے۔ جب یہ عمل کسی غیر محرم عورت کو دیکھنا یا جو سو گندے سینز کو دیکھنا یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، تو میرا آپ سے سوال ہے ارطغل فلم دیکھنے پر یا اس کے ایپیسوڈ دیکھنے پر آپ کو نیکی مل رہی ہے یا آپ کو گناہ مل رہا ہے؟ جب ایک بھائی نے مجھے فون کیا تو میں نے ان سے سمجھا کر پوچھا تو انہیں واضح طور پر کہہ دیا ظاہر بات ہے گناہ مل رہا ہے۔ تو آپ گناہ کے لیے لوگوں کو اکسا رہے ہیں؟ کیا اسلامی مسلمانوں کی تاریخ دیکھنے کے لیے گناہ بھی ہونا جائز ہے؟ کیا مسلمانوں کی تاریخ دیکھنے کے لیے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دینا بھی جائز ہے؟ تو عزیز دوستو، اس طریقے کی بات مجھ کو اور آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن الناس من یشتری لحو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہ ہزوا۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی اٹھ کر آتا ہے جو بیکار کی باتیں لے کر، فلمیں لے کر، سیریل لے کر، T20 میچ میں چیٹ گرلز کو لے کر، یا کوئی اور لافٹر چیلنج شو لے کر، یا کوئی جو سو میسنجر فلم لے کر، یا کوئی اور فلم لے کر، یا کوئی ہارون کہہ کر کوئی اور جو سو سیریل لے کر، کسی بھی قسم کے سیریل اور ٹی وی چینلز پر یا دوستو بڑے پردے پر لے کر لوگوں کو آ جاتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ هُزُوًا، کیوں لے کر آتے ہیں؟ سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ لوگوں کو
اللہ کی جو حقیقی راہ ہے، حقیقی دین ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات ہے، اس سے بغیر علم کے گمراہ کر دے۔ اب مسلمانوں کو آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے سیریل دیکھ کر، مسلمان کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ ہے، دیکھیے یہی گمراہی ہے جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اور اس آیت میں جہاں پر کہا گیا لہو الحدیث، بیکار کی باتیں لے کر آتے ہیں، تو ارطغل فلم بھی لہو الحدیث کے اندر شامل ہے۔ چوتھی اہم بات، لوگ پھر کچھ بھائی نے مجھ سے کہا فون کر کر، ارے بھائی طیب اردگان جو سو فلم بنوانے لگوایا ہے، طیب اردگان کو کیا آپ نہیں چاہتے؟ یاد رکھیے، طیب اردگان ہو، شاہ سلمان ہو، محمد بن سلمان ہو، یا کوئی ٹھیلا بنڈی چلانے والا مسلمان ہو، یا کوئی رکشہ آٹو چلانے والا مسلمان ہو، یا کوئی کروڑپتی مسلمان ہو، ہر مسلمان سے محبت کرنا میرے لیے ضروری ہے، چاہے وہ اردوگان ہو یا محمد بن سلمان ہو، کوئی بھی ہو۔ دوسری اہم بات، ہر مسلمان کو جہاں بھی دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر مجھے تکلیف ہونا یہ بھی میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے کسی حصے کو درد ہوتا ہے تو سارا جسم تھرا اٹھتا ہے۔ ہر مسلمان سے محبت ہے، لیکن طیب اردگان سے پولیٹیکلی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، یہاں کی جو گورنمنٹ ہے، یہاں کی گورنمنٹ سے میرا تعلق ہے۔ جو چیزیں میرے حق نہیں دیتی گورنمنٹ، میں قانونی طور پہ اسے منوانے کی کوشش کروں گا، لیکن طیب اردگان کو میں ہندوستان میں لے کر آ کے کہ ہمارے حق دیو بتاؤں گا کیا؟ نہیں، وہ مسلمانوں سے جو ہے سو بہت محبت کرنے والا ہے، میں بھی محبت کرنے والا ہوں اللہ کی طرف سے، اللہ کی ہدایت سے، آپ بھی محبت کرنے والے اللہ کی ہدایت سے، لیکن یہ بات کسی اور کو لا کر یہ کہہ دینا۔ پھر پانچویں بات یہ کہی جا رہی ہے، نہیں سعودی عرب کے لوگوں کو بادشاہوں کے بعد نہیں جمتی، عثمانی خلافت۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ کسی کو جمنے دو، کسی کو نہ جمنے دو، ان کا جواب وہ دیں گے، آپ کا جواب آپ دیجئے، میرا جواب میں دوں گا۔ عثمانی خلافت جو گزری ان کا جواب وہ دیں گے، وہ جو ایکٹریس ہے ان کا جواب ہم دیں گے۔ لیکن کسی بھی معاملات میں ہم جذباتی ہو کر، ہم جو سینٹیمنٹل ایموشنل ہو کر ہم اسلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ طیب اردگان کی وجہ سے اسلام نہیں چھوڑ سکتے، محمد بن سلمان کی وجہ سے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، یا ارطغل فلم کی وجہ سے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، مسلمانوں کی تاریخ دیکھنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اسلامی تاریخ دیکھنے ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اچھی تاریخ اگر پڑھنا چاہتے ہیں، سب سے بہتر زمانہ نبی اسلام کا زمانہ، پہلے وہ پڑھ لیں۔ بعد کے لوگ میں تو گناہ ہے ہی نا، بات کے لوگوں میں تو کمزوری اختلاف رہے گا، لہذا اسلام کو کسی موقع پر نہ چھوڑے۔ اللہ عز و جل ڈرے۔ اس سیریل کو دیکھنے سے اس وجہ سے روکا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ بھلے ہی صحیح پیش کی ہوگی، لیکن غیر شرعی طریقے سے عورتوں کو لا کر غیر شرعی باتوں کو بتایا جا رہا ہے، تو آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھنے اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ بنیادی پوائنٹ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔